تابوت سکینت یہ ایک باکس تھا جس کو بنی اسرائیل ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وہ اسٹک جس سے موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، جس سے اللہ کے حکم سے سمندر پھاڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے اس باکس کے اندر، یعنی تابوت سکینت میں۔ ایک چھوٹے باکس میں من رکھا تھا، من جو ڈیو ڈراپس تھے جو ان کے اوپر آسمان سے گرتے تھے، وہ بھی انہوں نے سنبھال کے اس میں رکھا ہوا تھا۔ پھر تورات کی اوریجنل ٹیبلٹس یعنی پتھر کی وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر دی تھیں۔ یہ سب سامان جو تھا تابوت سکینت میں رکھا تھا، اور تابوت سکینت کو یہ بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تابوت سکینت کو جہاں بھی جنگ پہ جاتے تھے وہ تابوت سکینت ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو دشمن نے جب ان پر اٹیک کیا تو دشمن جو تھا وہ ان کا تابوت سکینت اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور ساتھ ہی ان کے بچوں کو بھی دشمن لے گیا۔ ان کے دشمن ان کے اپنے ساتھ ان کا یہ باکس بھی لے گئے۔ تب یہ سمیول نبی کے پاس آئے اور کہا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ جس کے ساتھ مل کر ہم اپنے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ جو ہم 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے دشمن نے ہم پر اٹیک کیا اور ہمیں ہرایا، اور ہمارا تابوت سکینت، ہمارے بچے بھی لے گئے قیدی بنا کر۔ تو سمیول نبی سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ سمیول نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے جنگ فرض کر دی تو تم لوگ نہیں لڑو گے۔ پہلے ہی سمیول نبی نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگ اس طرح کے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد لڑنا فرض کیا تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے قبیلے سے تھے۔ غریب تھے لیکن جسمانی قوت میں بہت اسٹرانگ تھے اور بہت نالج بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ بنیامین کے قبیلے کو یہ لوگ زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ 12 قبیلے تھے نا، اس میں جو بنیامین کا قبیلہ تھا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا قبیلہ تھا، اس کو یہ بہت ہی حقیر سمجھتے تھے، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ اور طالوت جو تھے وہ بنیامین کے قبیلے سے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے، جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کے قبیلے سے ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی ان کو اختلاف تھا۔ سمیول نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو تابوت سکینت دشمن لے کر گئے ہیں وہ اپنے آپ واپس آ جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ دشمنوں کے پاس تابوت سکینت پہنچتے کے ساتھ ہی ان پر مصیبتیں آنے لگیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ضرور اس تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے ان میں بیماریاں پھیل گئیں، اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ جو تابوت ہے ہمارے لیے بہت منحوس ہے۔ اس لیے انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی یعنی بلک کارٹ میں رکھا اور اپنے شہر سے باہر چھوڑ آئے۔ یہ سب داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا ہے۔ سٹوریز آف پروفٹس میں جائیے گا، داؤد علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں یہ پوری سٹوری بہت ڈیٹیل میں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ اس تابوت کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ فرشتے جو تھے وہ جو بیل گاڑی تھی اس کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آ گئے۔ اس طرح اپنے آپ تابوت سکینت بنی اسرائیل کے پاس آ گیا اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ یہ پوری سٹوری قرآن میں 2 پارے کے اینڈ میں آئے گی۔ طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ آگے ایک دریا آئے گا، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائیں گے، اس لیے اس میں سے صرف چلو بھر پانی ہی پینا، زیادہ نہیں۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو بہت تھک چکے تھے۔ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب نے خوب پانی پی لیا۔ اب جب پانی پی لیا، پانی پیتے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا
جیسے اب ان کے اندر لڑنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ صرف 313 لوگ بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، باقی لوگ وہیں بیٹھ گئے کہ اب ہم نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ 313 لوگ اور طالوت آگے بڑھے، لیکن یہ لوگ بہت گھبرا رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج سے کیسے مقابلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اللہ سے صبر کی دعا کی۔ جنگ شروع ہوئی۔ داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے۔ ان کی عمر بہت کم تھی۔ انہوں نے ایک کپڑے میں کچھ پتھر رکھے اور غلیل سے جالوت جو دشمن کا بادشاہ تھا اسے مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کی فوج کے لوگ بھاگنے لگے اور اس طرح اللہ کی مدد سے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود وہ جیت گئے۔ داؤد علیہ السلام نے سیدھے سیدھے جالوت جو تھا، جو دشمن کا بادشاہ تھا، اسے ہی مار دیا غلیل سے پتھر مار کے۔ پتھر جو تھی اس کو غلیل میں رکھا اور اس پر نشانہ لگایا، جالوت مر گیا۔ اس ٹائم داؤد علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ راتوں رات داؤد علیہ السلام سب کے ہیرو بن گئے۔ بعد میں ان کی شادی طالوت کی بیٹی سے ہوئی اور طالوت کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ اس طرح سے داؤد علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام دوسرے بادشاہ تھے، پہلے طالوت پھر داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور ان کو پیغمبر بھی بنایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پورے ایک ہو گئے، مل گئے، ایک بڑی حکومت قائم ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی۔ ان کے دور میں پھر تورات پڑھی جانے لگی، لوگ دین کی طرف آنے لگے۔ اب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ ان کی بھی پوری سٹوری ہے، پلے لسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی، نہ ان کے بعد کسی کو دی۔ جن، پرندے، ہوائیں سب ان کے کنٹرول میں تھے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنوایا جس میں یہ تابوت سکینت رکھا گیا، تورات رکھی گئی۔ اس زمانے میں یہ لوگ جادو میں پڑ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی بکس اکٹھا کی اور اپنے تخت کے نیچے دفنا دیں اور تورات کو عام کیا تاکہ سب دین پر چلیں۔ اب ان کے پاس کتاب تھی اور مرکز بھی، یعنی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ عبادت بھی کرتے تھے، ہیکل سلیمانی، اور وہاں یہ تورات بھی پڑھتے تھے، یعنی جگہ جگہ یہ عبادت کرتے تھے۔ دین کو عام کیا گیا۔ جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تب تک یہ ٹھیک رہے، تب تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد شیطان نے ان کے تخت کے نیچے سے جادو کی کتابوں کو نکلوایا اور پھر جادو کو عام کر دیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنے بھی پاورز تھے وہ سب جادو کی وجہ سے تھے، اور یہ مشہور کر دیا شیطان نے سب طرف۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے ٹیسٹ کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، اور جادو سکھانے کے لیے وہ ان کو جادو سکھانے سے پہلے کہتے تھے ہم تمہاری آزمائش کے لیے، ہم سے جادو مت سیکھو، تب بھی وہ سیکھتے اور شوہر اور بیوی میں لڑائی کرواتے۔ یہ ان کا اخلاقی زوال تھا۔ اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاروت اور ماروت کی بھی سٹوری ہے، سٹوریز فرام قرآن میں، تو دیکھ لیجئے گا آپ۔